جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر نے ایکسٹرو کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولی، جولیانا سر۔ اچھا ہاں، کیا رہا؟ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ فون نمبر ایک جرمن کے ہیں، مسٹر ہیفٹریک۔ یہ ڈریک ڈاؤننگ کمپنی کا مینیجنگ پارٹنر ہے۔ ذی عزت اور بارسوخ غیر ملکیوں میں اس کا شمار ہے۔ اس کا دوسرا پارٹنر سپلر ڈاؤننگ یہیں کا باشندہ ایک دیسی عیسائی ہے۔ دونوں نے ایک لمیٹڈ فرم قائم کر رکھی ہے۔ ہاں، اور یہ ہفٹریک یہاں کا شہری نہیں ہے؟ نہیں جناب، یہ جنرل مینیجر کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اچھا، اس پر تمہیں نظر رکھنی ہے۔ معلوم کرو کہ اس کے ساتھ کتنے آدمی رہتے ہیں، مگر تم نے ابھی تک اس کا پتہ نہیں بتایا۔ 18 کوئنس روڈ، یہ ایک بڑی شاندار عمارت ہے۔ بس اب یہ معلوم کرو کہ اس عمارت میں کتنے آدمی رہتے ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی مجھے ملازمین کے متعلق بھی معلومات حاصل کرنی ہوں گی؟ قطعی۔ اگر یہ بہت ہی اہم معاملہ ہو تو میں مسٹر ہیفٹریک سے قریب ہونے کی کوشش کروں۔ وہ کس طرح جولیانا؟ آج ہی میں نے ڈریک ڈاؤننگ کمپنی میں ایک اسٹینو کی اسامی کا اشتہار دیکھا تھا۔ گڈ، مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر تم یہ جگہ حاصل کر سکو۔ کل ہی جناب، میں انتہائی کوشش کروں گی۔ مگر اس عمارت کے مکینوں کی تعداد مجھے اسی وقت معلوم ہونی چاہیے۔ بہت بہتر جناب۔ جولیا نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے صفدر کے فون نمبر ڈائل کیے اور اس تک ایکسٹرو کی ملی ہوئی ہدایات پہنچانے کے بعد بولی، تم 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مطلع کر دو۔ کوشش کروں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری معلومات 2 گھنٹے کے اندر ہی اندر حاصل ہو جائیں۔ اس وقت 12 بج رہے ہیں۔ معلومات کے لیے آدمی درکار ہوتے ہیں اور ہمارے علاوہ شاید ہی کوئی آدمی اس وقت جاگ رہا ہو۔ ایکسٹرو اجالا ہونے سے پہلے ہی معلوم کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ جولیا نے کہا۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور تھکے تھکے سے انداز میں ایک ہلکی سی گراہ کے ساتھ بستر پر گر گئی۔ ایکسٹرو، وہ آج بھی اسی کے متعلق سوچ رہی تھی، سوچتی رہتی تھی۔ ایکسٹرو کے متعلق سوچنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ایکسٹرو کے ساتھ ہی ساتھ اس کے ذہن میں عمران کا تصور بھی ابھرتا تھا۔ حالانکہ ویسے اب اسے یقین آ گیا تھا کہ عمران ایکسٹرو نہیں ہو سکتا، اور اس یقین دہانی کے سلسلے میں خود عمران ہی کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ یک بیک جولیا اٹھ بیٹھی کیونکہ فون کی گھنٹی پھر گنگنائی تھی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، میں تنویر ہوں۔ کیا تم نے رنگ کرنے سے پہلے گھڑی دیکھی تھی؟ جولیا نے برا سا منہ بنا کر غصیلی آواز میں کہا۔ پھر بتاؤ میں کیا کروں، نیند نہیں آ رہی۔
تنویر کی آواز دردناک تھی۔ جولیا دانت پیسنے لگی، لیکن پھر فوراً ہی ہنس کر بولی، اوہو، میں خود ہی تمہیں فون کرنے والی تھی۔ کیوں؟ تنویر نے لہہ کر پوچھا۔ ایکسٹرو نے یہ کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ اس وقت میں کوئی کام نہ کر سکوں گا، تنویر غرایا۔ تم جانو، کام تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گی۔ جولیا نے لاپرواہی سے کہا۔ کرنے نہ کرنے کا اختیار تمہیں ہے، اور تم ہی ایکسٹرو کو جواب دے ہوگے۔ کام یہ ہے کہ آج رات کو عمران سونے نہ پائے، جس طرح بھی ممکن ہو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھا۔ کیا تم یہ نہیں سمجھے کہ کسی وجہ سے ایکسٹرو عمران کو زج کرنا چاہتا ہے؟ مگر یک بجک یہ سوجی کیا ایکسٹرو کو؟ پتہ نہیں، مجھے خود بھی حیرت ہے۔ اچھی بات ہے، میں آج رات اسے نہ سونے دوں گا، مگر وہ ہے کہاں؟ ایک منٹ ٹھہرو، ریسیور رکھ دو، میں ابھی بتاتی ہوں۔ جولیا نے سلسلہ منقطع کر کے عمران کے فون کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ جولیا نے عمران کی آواز پہچان کر کچھ کہے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا، اور پھر بڑی تیزی سے تنویر کے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو تنویر، ہاں وہ اپنے فلیٹ میں موجود ہے۔ اچھی بات ہے، میں اس سے سمجھ لوں گا، اس لیے نہیں کہ ایکسٹرو کا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ تم کہہ رہی ہو۔ اگر خود ایکسٹرو نے براہ راست مجھے مخاطب کیا ہوتا تو تم صاف انکار کر دیتے۔ جولیا نے طنزیہ سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ نہیں، بہانہ کر دیتا، کہہ دیتا مجھے بخار ہو گیا ہے یا ہیضہ۔ بہرحال اس وقت بستر سے نہ اٹھتا۔ جولیا نے شرارت انگیز مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سر کو خفیف سی جنبش دے کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ کلاک نے 1 بجایا۔ عمران ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اسے جولیا کی کال کا انتظار تھا۔ اچانک سامنے والی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر چھنچھناتا ہوا فرش پر آ رہا، اور کوئی وزنی سی چیز سامنے والی دیوار سے ٹکرائی۔ یہ ایک بڑا سا پتھر تھا جو فرش پر گر کر دور تک پھسلتا چلا گیا۔ عمران نے الوؤں کی طرح اپنے دیدے نچائے اور کھڑکی کے سامنے سے سد دروازے کی طرف کرسی کھسکا لایا۔ وہ اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ کھڑکی کے سامنے جا کر باہر دیکھتا۔ پھر ایک اور پتھر اسی طرح اندر آیا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ تیسرے پتھر پر وہ اٹھا اور بڑی تیزی سے اس کمرے میں چلا آیا جہاں پرائیویٹ فون رہتا تھا۔ شاید اس کا ارادہ تھا کہ بحیثیت ایکسٹرو اپنے کسی ماتحت کو فون پر مخاطب کرے۔ اس کا ہاتھ بھی فون کی طرف بڑھا، لیکن پھر وہ ایڑیوں پر گھوم کر کمرے سے نکل آیا۔ پھر فلٹ ہیٹ سر پر جما کر اس کا اگلا گوشہ نیچے جھکایا اور اوور کوٹ کا کالر کانوں تک اٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ عقبی زینے طے کر کے عمارت کی پشت والی گلی میں آ گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ گلی سے نکل کر وہ اس سڑک پر آیا جس پر سے پتھر پھینکے جانے کے امکانات تھے، مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے پتھر پھینکنے والا کسی عمارت میں چھپا بیٹھا ہو۔ بہرحال وہ چلتا ہی رہا۔ یہ اور بات ہے کہ چال میں لنگراہٹ رہی ہو، جس کا مقصد
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ چلنے کے انداز سے پہچانا نہ جا سکے۔ اس کے فلیٹ کی کھڑکی کے سامنے ہی دوسری جانب ایک پتلی سی گلی تھی۔ عمران لنگڑاتا ہوا اس میں داخل ہوا اور دوسرے ہی لمحے میں اس نے ایک طویل سانس لی۔ اس کے سامنے تنویر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں پتھر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تنویر اچانک اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، لیکن پتھر تو اس وقت اس کے ہاتھ سے گرا جب عمران نے فیلٹ ہیٹ کا گوشہ اوپر اٹھایا۔ یہ کیا ہو رہا ہے دوست؟ عمران نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ تنویر غرایا۔ تم میرے فلیٹ میں پتھر کیوں پھینک رہے تھے؟ ہوش کی دعا کرو۔ پھر یہاں موجودگی کا مطلب؟ تمہارے ہاتھ میں پتھر بھی تھا؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ تم یہاں میری موجودگی پر اعتراض کر سکتے ہو اور نہ اس پر کہ میرے ہاتھ میں پتھر تھا۔ آج سردی بڑھ گئی ہے، عمران نے جماہی دے کر کہا۔ اس نے اس انداز میں موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کی تھی کہ تنویر بھی چکرا گیا تھا۔ تنویر کچھ نہ بولا، لیکن جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑا، عمران نے اس کا بازو پکڑ کر کہا، ارے کیا یوں ہی چلے جاؤ گے؟ میرے ساتھ ایک کپ کافی بھی نہ پیو گے؟ تنویر اتنی دیر سے گلی میں کھڑے کھڑے کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس لیے کافی کے نام پر اس کا ذہن اسے دھوکہ دے گیا۔ واہ یار، نیکی اور پوچھ پوچھ، تنویر نے ہنس کر کہا۔ میں دراصل ادھر سے گزرتے وقت ہمیشہ ہاتھ میں پتھر ضرور لے لیتا ہوں، کیونکہ ایک بار یہیں ایک خونخوار کتا مجھ پر حملہ کر چکا ہے۔ مگر اتنی رات کے تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ یہ نہ پوچھو، میں تو اس ملازمت سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر ہمارا چیف آفیسر نہ تبدیل کیا گیا تو ہم سب استعفیٰ دے دیں گے۔ خیال تو بڑا اچھا ہے، خیر آؤ۔ تنویر اس کے ساتھ چلنے لگا، ساتھ ہی وہ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ اب یہی دیکھ لو کہ شاید اس وقت 1:30 بج رہے ہوں گے، مگر میں سڑکیں ناپتا پھر رہا ہوں۔ حکم ہوا ہے کہ شہر میں ایک ایسا بندر تلاش کروں جس کی دم نیلے رنگ سے رنگی ہوئی ہو۔ وہاں کیا کہنے؟ مجھے پکڑ لے چلو، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ کیا تمہیں ایکسٹرو کچھ معاوضہ بھی دیتا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ پیشگی وصول کیے بغیر میں کسی کام میں ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ بہت اچھا اصول ہے۔ وہ فلیٹ میں پہنچ گئے اور عمران نے کہا، تم بیٹھو، میں کافی لاتا ہوں۔ رات گئے میں نوکر کو جگانا اچھا نہیں سمجھتا۔ اوہو، کیا دیر لگے گی؟ قطعی نہیں، کافی تو بالکل تیار ہے، بس گیا اور لایا۔ عمران اسے نشست کے کمرے میں بٹھا کر کچن میں آیا اور باسی کافی ہیٹر پر رکھ دی۔ کافی گرم ہونے پر دیر نہیں لگی، لیکن عمران سب سے پہلے اس کمرے میں آیا جس میں پرائیویٹ فون رہتا تھا۔ یہاں اس نے ایک الماری سے کسی قسم کا سفوف نکالا اور اس کی اچھی خاصی مقدار کافی کے کپ میں ڈال دی۔ پھر کافی کا ایک کپ لیے ہوئے وہ نشست کے کمرے میں داخل ہوا۔ تم نہیں پیو گے؟ تنویر نے اس کے ہاتھ میں ایک ہی کپ دیکھ کر کہا۔ میں تو بس پی کر ہی باہر نکلا تھا۔ تنویر نے بڑے پیار سے عمران کی طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑا، کیونکہ عمران کی شکل کسی نادار بیوہ کی سی نکل آئی تھی۔ تنویر نے کافی کا ایک گھونٹ لے کر سگریٹ سلگایا اور آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر اس کا دھواں ناک سے نکالتا ہوا بولا، یار عمران، اکثر تم سے جھگڑا بھی ہوا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی تم سے دشمنی رکھنے کو دل نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیوں۔ آہا، میں سمجھا تھا شاید تم نے مذاکراً پتھر پھینکنے کا تذکرہ کیا تھا، مگر یہ کیا؟ وہ متحیرانہ انداز میں کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں اور فرش پر پڑے ہوئے پتھروں کی طرف دیکھنے لگا۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر منہ چلا کر رہ گیا۔ اب سوچتا ہوں کہیں تمہیں یقین نہ آ گیا ہو کہ پتھر میں نے ہی پھینکے تھے، تنویر نے کہا، کیونکہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک پتھر ہی تھا، لیکن میں نے تمہیں سچی بات بتائی تھی۔ میرے خدا، اتفاقات! اوفو، کمال ہے! یعنی اسی وقت یہ ضروری تھا کہ میں تمہیں اس گلی میں ملوں اور میرے ہاتھ میں پتھر ہو۔ مجھے یقین ہے پیارے کہ تم نے غلط بات نہ کہی ہوگی۔ میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں کہ میں تمہارے غم میں جل مرنا گوارا کر لیا، مگر اس کانی لڑکی سے شادی نہ کی جس نے میرے لیے رو رو کر اپنی دوسری آنکھ کا بیڑا بھی غرق کر لیا تھا۔ تنویر شرابیوں کے سے انداز میں ہنسا۔ اس کی پلکیں بوجھل سی نظر آنے لگی تھی اور کافی کا پیالہ ابھی آدھا ہی خالی ہوا تھا۔ تم ہنس رہے ہو پیارے، میں نے ایک دردناک بات کہی تھی، عمران مغموم لہجے میں بولا۔ اس کانی لڑکے کا نام جولیانا فٹر واٹر تو نہیں ہے؟ تنویر بدستور ہنستا رہا۔ اگر وہ کانی ہو جائے تو میں اپنا فیصلہ تبدیل بھی کر سکتا ہوں۔ یعنی تم اس سے شادی کر لو گے؟ یک بیک تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ اب صفوف اپنا اثر دکھانے لگا تھا اور تنویر کی زبان میں لڑکھڑاہٹ بھی پیدا ہوا چلی تھی۔ ہاں، اگر وہ کانی ہو جائے تو میں اسے شادی کر لوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی۔ تنویر کافی کا کپ پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ارے ہاں، ابھی تو تم پیار کی باتیں کر رہے تھے، عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ میں پوچھتا ہوں اس کافی میں کیا تھا؟ تنویر نے حلق پھاڑ کر چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ نمک تھا پیارے، کیا تم کافی میں نمک نہیں پیتے؟ عمر و عیار کی زبان میں اسے سرکاری نمک کہتے ہیں، کمینے! تنویر گھونسا تان کر عمران پر جھپٹا، مگر عمران بائیں جانب کھسک گیا اور تنویر میز پر جا رہا۔ پھر اس نے میز پر ہاتھ ٹیک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ آخر وہ ایک لمبی کراہ کے ساتھ، جس میں اوٹ پٹانگ قسم کی گالیاں بھی شامل تھیں، فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تنویر بے ہوش ہو چکا تھا۔ دوسری طرف عمران کے X2 والے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔